صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے صدر نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پاکستان انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت قوانین کے نفاذ اور جدید اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون، عوامی آگاہی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے متعلقہ ادارے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو توڑنے اور اس جرم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت AI پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری کابینہ کے اجلاس میں دی گئی جو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ برس حج آپریشن کی مکمل ڈیجیٹائزیشن ایک خوش آئند قدم ہے جس سے حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ انہوں نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ حج پالیسی پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں حج پالیسی 2026 کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ کے مطابق آئندہ برس پاکستان کا حج کوٹا 70% حکومتی اور 30% نجی کوٹے کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال نجی شعبے کی غفلت کے باعث جو افراد حج سے محروم رہ گئے تھے ان کا حج 2026 میں نجی کمپنیاں یقینی بنائیں گی۔ نئی حج پالیسی کے تحت سرکاری اسکیم اور نجی کمپنیوں دونوں کے تحت ہونے والے حج آپریشن کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA بلوچستان زون نے کوئٹہ اور گوادر میں مختلف کارروائیوں کے دوران حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزمان میں وسیم احمد، طارق احمد، عبدالخلیق احمد اور مقصود شامل ہیں۔ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 75,90,000 پاکستانی روپے برآمد کیے گئے، جبکہ چیک بکس، موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق دیگر اہم شواہد بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان اپنی تحویل سے برآمد ہونے والی بڑی مقدار میں کرنسی کے بارے میں حکام کو تسلی بخش وضاحت نہ دے سکے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سفارتی محاذ پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے قریبی تعلقات کے دعوے کمزور پڑ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمارا دوست ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ برسوں سے بہت کم تجارت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھارت کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹیرف اور سخت غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہی عوامل بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کی بڑی وجہ ہیں۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی ہے کہ بھارت نے اپنے زیادہ تر فوجی ضروریات روس سے پوری کی ہیں اور وہ چین کے ساتھ مل کر روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے۔ پاکستان نے بچوں کو کینسر کی مفت ادویات فراہم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان کی بچپن کے کینسر کی ادویات تک رسائی کے عالمی پلیٹ فارم میں شمولیت کو ظاہر کرتا ہے، جو صحت عامہ کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو ہر سال بچپن کے کینسر کے علاج کے لیے ضروری ادویات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان ادویات سے ملک بھر میں سالانہ تشخیص ہونے والے تقریباً 8,000 بچوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ وزیر صحت نے عالمی ادارہ صحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بچوں کی زندگی بچانے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے سیمی فائنل میں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس انکار کے باعث پاکستان کو فائنل میں سیدھا جگہ مل گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ آسٹریلیا چیمپئنز یا جنوبی افریقہ چیمپئنز سے ہوگا۔ انگلینڈ میں جاری اس ایونٹ کا سیمی فائنل پاکستان چیمپئنز اور بھارت چیمپئنز کے درمیان ہونا تھا، مگر بھارت نے کھیلنے سے انکار کیا۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے سیاسی تنازع کی وجہ سے بھارت نے پہلے بھی گروپ میچ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیے گئے تھے۔